ویلکم بیک ونس اگین ان صبح کا ستارہ. مسرت آپا ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے, اور جیسا کہ پہلے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے, یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ان عورتوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئی ہے جو زندگی سے ہار چکی تھیں, جو اپنی زندگی کی امید کھو بیٹھی تھیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ ان تمام خواتین کی آواز بنی. کیسے خیال آیا؟ آپ ایک بیوٹی انڈسٹری کا حصہ تھیں اور کام کر رہی تھیں, پروفیشنل ہو چکی تھیں. بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے معاشرے کے اس درد کو, تکلیف کو محسوس کرنے کی, اور محسوس تو شاید ہم میں سے بہت لوگ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ کرنے کے بارے میں شاید کوئی ہی سوچتا ہے. میری فیلڈ جیسا آپ نے کہا نا, اٹس آل اباؤٹ گلیمر, خوبصورتی, اچھا لگنا, اچھا بنانا. اور ایسے میں اگر آپ کو کوئی آ کے چیلنج کرے اور کہے کہ آپ اپنے میک اپ سے میرا چہرہ ٹھیک کر دیجیے, تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. مگر وہ دن, دس واز ان 2003, تو جب میں اپنے گھر جا رہی تھی, جب وہ بچی آئی تھی, اس دن ہر چیز میرے لیے بدل گئی تھی. اس دن میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ یہ میں نے تکلیف پہلے کیوں نہیں دیکھی. ایسا تو نہیں تھا کہ عورتیں جل نہیں رہی تھیں یا ان کے اوپر یہ حادثات اور واقعات ہم پڑھتے یا سنتے نہیں تھے. اور پھر میں نے شکر بھی ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. سو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ دین کچھ عرصے, کوئی 15-20 دن کے بعد میں نے ایک ایڈ دیا تھا نیوز پیپر میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ ڈیپلیکس میں آ کے ہم آپ کا علاج کرائیں گے. میں نے سوچا یہ کہ میں ایک بچی کا کر سکتی ہوں, اتنی اوقات تھی میری کہ میں 2-4 اور بچیوں کا کر سکتی ہوں. لیکن اس دن 42 لڑکیاں آ گئیں, 42 بچیاں, بچے, بڑی عمر کی خواتین, ایسی خواتین جو بہت سال پہلے جلائی گئی تھیں لیکن ان کا علاج ہو نہیں سکا تھا کیونکہ ان کے پاس ان کے حالات ایسے نہیں تھے. تو بس پھر وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اینڈ رائٹ ناؤ آفٹر 20 ایئرس اس وقت میرے پاس 856-57 وکٹمز ہیں جو میں سروائیورز کہتی ہوں, کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے مضبوط ہیں, کھڑے ہیں اپنے پاؤں پہ, اور وہ ہم ان کا علاج کراتے ہیں مفت. ہم ان کو اسی علاج کے دوران جب ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے لگتے, یا آنکھ کھل گئی اور بینائی باقی ہے, یا ناک ہم لگا دیتے ہیں اور وہ ناک بن جاتی ہے, یا گردن جو جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہل جاتی ہے, اس کو کانٹریکچرز, تو پھر دین وی اسٹارٹ ٹریننگ دیم. تو ان کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ چاہے خواتین کس بھی حالات سے گزر رہی ہوں, کیسی بھی لگ رہی ہوں, وہ مضبوط ہونی چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونی چاہیے. بالکل. سو دیٹ ریہیبلیٹیشن دین اسٹارٹس. پھر اس کے بارے میں آگاہی ہم اسی طرح سے دیتے ہیں جیسے آج میں آپ کے چینل میں بیٹھی, اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے تو اس میں سے کچھ لوگوں کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم پڑے گا, کیونکہ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کچھ کریں. اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ بد نصیبی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, بریک سے پہلے آپ نے 2-3 بار ذکر کیا نا کہ یو آر ویری بلیسڈ کہ آپ کو اتنے اچھے پیرنٹس ملے اور ایک بڑا اچھا سپورٹ سسٹم تھا. پیرنٹس اس طرح سے نہیں تھے جنہوں نے کہا ہو کہ جو یہ سب محسوس کرتے ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ بوجھ ہوتی ہیں, یا تمہاری تو اب لاش ہی آئے گی تمہارے سسرال سے, ایسی باتیں ہماری سوسائٹی میں آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی بچیاں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. سو آپ نے کہا یو ور بلیسڈ. میں بھی اس چیز کو ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یو آر بلیسڈ, کیونکہ اللہ ہیز چوز یو فار دس نوبل کاز. تو یہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہوتا ہے ان سے اس نے زندگی میں یہ کام کروانے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ آپ کی بڑی واقعی خوش نصیبی ہے, اور اللہ نے اتنی مدد کی آپ کے لیے اس رستے میں. آئی ایم شیور بہت سارے چیلنجز بھی آئے ہوں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نہیں کہوں گی کہ ہمارے آپ کے جو رائٹ لیفٹ ہیں وہ 2 وکٹمس بیٹھے ہیں, آپ نے بڑا اچھا ورڈ بولا کہ 2 سروائیورز بیٹھے ہیں جو ان مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں ان کو, اور پھر جینے کی جو امید ہے وہ باندھتے ہیں. اور ہمیں ان سے ہی
جو ہے نا اور انسپریشن ملتی ملتی ہے. ہے. میں کبھی میں تھکتی ہوں تو میں پھر ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں ابھی چل اٹھ مسرت ابھی You have to work more. Yes, ابھی تو بہت لوگوں کو سنوارنا اور ہے. اچھا, سکینہ موجود ہیں اور پروین صاحبہ موجود ہیں, تو مسرت آپا اگر آپ کی اجازت تو ان سے ان کی کہانی جانتے ہیں. بالکل, یہ سکینہ, بہادر بچیاں خود بتائیں گی. بالکل سکینہ, کیا آپ کی کہانی ہے, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میرا جو خاوند تھا نا, اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی. اس کے یعنی کہ جوان اولاد تھی, شادی شدہ اولاد تھی, بچوں والے تھے. تو میں نے اپنا گھر بنایا تھا اسلام آباد میں, چھوٹا سا بنایا تھا لیکن پیارا بنایا تھا. تو ریونڈ میں بھی میرا اپنا گھر تھا, لیکن جب میں آئی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ والا گھر ہمارے نام کر. میں نے نہیں کیا. میں نے کہا میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے, میں کہاں جاؤں گی. میں نے نہیں کیا. تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا پہلے کتنے دن کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے, یہ شادی کے کتنے سالوں بعد ہوا؟ یہ تقریباً 2 سال کے بعد. پہلی بیٹی تھی, نہیں 2 سال کے بعد نہیں, 1 سال اور 6-7 ماہ کے بعد. اچھا, تو مار پیٹ سے آغاز ہوا؟ پہلے مارتے رہے نا, لڑتے رہے, جھگڑتے رہے میرے ساتھ, مجھے مارتے بھی رہے. میری 5 ماہ کی بیٹی تھی. اچھا, تو ادھر آئے تھے ہم لاہور میں نا. تو پھر کیا ہوا اس دن؟ اس دن میرے بچوں کو اسکول, پہلے صبح سے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, مجھے مار رہے تھے. میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں گھر واپس آئی ہوں کہ کام کر رہی ہوں. ابھی کام ہی کر رہی تھی تو میرے اوپر آ کے نا ایسے بوتل سے نا پھینکا ہے. شوہر نے؟ نہیں, میرے شوہر کے پہلے جو بچے تھے, جوان بچے تھے, ہاں, جو آپ بیٹا بتا رہی اور ہیں. بہو نے. اچھا, اس کے بیٹے اور بہو نے, دونوں وہ 2 تھے. وہ تھے, ایک اس کی بہو کی بہن تھی. کیا آپ پر کیا ڈالا انہوں نے؟ مٹی کا تیل. اور میں نے سمجھا کہ شاید میرے اوپر پانی پھینک رہے ہیں, سوچ بھی نہیں وہاں پر جا سکی نا. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی, ابھی جیسے میں نے نیچے ابھی دیکھا نہیں ہے تو انہوں نے ایک دم میرے اوپر تیلی جلائی اور میرے اوپر پھینک دیا. ایسے میرے آگ ہی آگ, یہ میرے ہاتھ جو جلے ہوئے دیکھ رہی ہے نا, ایسے آگ بجھاتے. کوئی مدد کو نہیں آیا؟ کچھ نہیں. صبح کا ٹائم تھا, تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا, سب لوگ تو سوئے ہوئے تھے. ابھی ایسی آگ بجھاتے چیخیں مارتے خود ہوئے اپنی میں مدد آپ بھاگتی. کے تحت آگ بجھانے کی کوشش خود ہی کی؟ بھاگ گئی باہر, کیونکہ میرے ظاہر میں اندر رہتی تو دروازے کے پاس ہی تو وہ برتن دھو رہی تھی نا, تو وہیں پہ انہوں نے نا, شکر ہے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو جیسی آگ لگائی, ایسے کرتے چیختے ہوئے روتے ہوئے باہر بھاگ گئی. آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئی؟ بھاگی. اور گھر کے ساتھ ہی فلور تھا, اچھا, پانی کا بھرا ہوا, جس پہ میں نے چھلانگ لگا دی. ایسے اگر چھلانگ نہ لگاتی تو یہ ابھی تو ساری باڈی جلی ہوئی ہے نا, اگر چھلانگ نہ لگاتی تو چہرہ بھی جل جاتا. ٹھیک ہے, اسی خود نہ میں بچتی. کروں گی آگے سے گفتگو. مسرت آپ سے بھی بات کروں گی, لیکن پروین کی کہانی جان لیتے ہیں. پروین, آپ کے ساتھ کیا قصہ ہوا, کیا ماجرا ہوا؟ میرے میاں میرے ساتھ بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے. کس بات پر؟ یہ کام شام نہیں کرتے تھے, نشہ روز تھے, نشے کرتے تھے. تو مجھے کہتے تھے تم خود کام کرو. میرے سے کام بھی کرتے تھے, شک بھی کرتے تھے کہ تم کما کر لاؤ. تو میں کام پہ ہی جا رہی تھی, میرے ساتھ لڑکے ایک دن چلے گئے, رکشے پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, صبح جا رہی تھی کام پہ نا, تو رکشے پہ چھپ کے آئے, کہتے تم مجھے گھر میں آنے دو. میں نے کہا نہیں تم چلے جاؤ, میں خود بچے پا رہی ہوں, آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. بس پھر میں نے ایسے بھاگی, اس نے دوپٹہ کھینچا, میں گر گئی, اس نے ٹوکے مارے ٹانگوں کے اوپر. اچھا, پھر تیزاب پھینکا میرے اوپر. یہ ساتھ لے کر آیا ہوا تھا سامان؟ وہ پتہ نہیں کہاں چھپایا ہوا تھا, کہیں اس نے نکال لیا. اسی نیت سے آیا تھا؟ ہاں جی, وہ اسی نیت سے آیا تھا, ٹوکا بھی ساتھ تھا. پھر میں گر گئی, یہ سارا تیزاب, یہ ساری ٹانگیں جلی. یہ سر عام اس نے کیا؟ ہاں جی, سر عام, صبح 7 بجے. کوئی آس پاس موجود تھا؟ ہاں جی, تو تھا, لیکن کوئی اپنا کوئی مدد کے لیے نہیں آیا؟ نہیں کرتا نا. اور ایسڈ پھینکا, تیزاب پھینکا ہاں جی, میں آپ کے گر گئی چہرے پہ, جسم پر؟ ہاں جی, جسم پہ, پورا جسم جلا ہوا, یہ سارا, یہ ٹانگیں جلی اتنا زیادہ, یہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, توڑنے کی کوشش کی اس نے. تو مسرت آپا, اس ٹراما سے نکلنا ممکن ہے جس سے سکینہ اور پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح جس حیوانیت کا شکار ہوئی ہیں, میرے پاس تو الفاظ بھی شاید نہیں ہیں. ایسی خواتین, ایسے وکٹم سے, ایسے سروائیور سے آپ نے بہت ملاقات کی ہوگی, بہت ساری زندگی اپنی واپس زندگی میں بھی گئی ہوں گی, جیسے کہ یہ 2 بہادر خواتین ہمارے ساتھ اس وقت آن سیٹ موجود ہیں. لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے, جس وقت یہ ظاہر تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت تو فزیکل تکلیف ہے نا, اس کے بعد جب تھوڑی بہتری آتی ہے
اپنے چہرے نہیں دیکھ پاتی ہیں، ان کے گھر والے ان سے دور رہتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں دور چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں. تو دے موسٹلی ویری سوسائڈل کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کو یہ تکلیف جو دی اس سے بہتر ہے ہمیں اپنے پاس ہی بلا لیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم سب لوگ مل کے، یعنی کہ میرے ساتھ جتنی اور بھی بچیاں ہیں، جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ میں اس سے بہتر ہوں، یا اس کی تو آنکھ چلی گئی، میں تو دیکھ سکتی ہوں، کسی کے تو ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے ہوتے. سو دیٹس لائک اے گروپ تھیراپی، ان کو یہ ضروری ہوتی ہے. لیکن خالی ان کا یہ ٹراما نہیں ہوتا، ان کے پورے خاندان کا ہوتا ہے، کیونکہ بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، اور ماں باپ اسپیشلی جو ہوتے ہیں وہ پھر وہ ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں بلیس تھی کہ مجھے ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی. یہ بچیاں جب اپنے گھروں سے آتی ہیں تو واقعی ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے گھر میں ہی رہنا بھائی، واپس نہیں آنا، کیونکہ قرضہ لیتے ہیں ان کی شادی بیاہ کے لیے، اپنی مویشی ڈنگر بیچتے ہیں، پھر وہ جل کے واپس آ جائیں تو وہ اور کیا کر سکتے ہیں. اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں یا ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو لیگل ہیلپ کے لیے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کریں یا یہ کریں یا ان کے بچوں کو سنبھالیں. لیکن جو بچیاں نکل پڑتی ہیں، اور جیسے یہ دونوں بہادر بچیاں ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اس برے وقت کو کاٹا، بہت تکلیف سے کاٹا. وہ تکلیف میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے اس میں سے نکلے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، اپنے گھر کی طرف دیکھا، اور پھر یہ ہمارے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں. اب ہماری یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی بہادر، مسکرائیے. اب آپ بتائیں نا آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ ہاں جی میم، پہلے میں ادھر میٹرو اسٹاف میں جاب کرتی تھی. تو میم سر اللہ پاک اس کو زندگی دے، تندرستی دے. انہوں نے اب مجھے کاروبار کروایا. پہلے اس طرح تھی کہ مجھے ختم ہی ہو گئی تھی، جیسے میں نے اب بچنا ہی نہیں ہے، ختم ہو جانا بس. تو انہوں نے مجھے جینے کا سلیقہ اب اس نے ایک اللہ کا شکر ہے. اب انہوں نے تھوڑے دن پہلے مجھے ٹھیلا لگا کے دیا ہے. آپ خود کما رہی ہو؟ خود الحمدللہ. اپنے بچوں کو پال رہی ہو، کھلا رہی ہو، ان کو پڑھا لکھا رہی ہوں ساتھ اپنے بچوں کو. اور ماشاءاللہ میڈم کی وجہ سے اس نے جو مجھے ٹھیلا لگا ہمت ملی. الحمدللہ پوچھے شکر نا، ہے. یہ میں نے اس کو کہا ہے کہ جو تم بیچتی ہو کباب وغیرہ، مجھے چکاؤ تو صحیح ہے نا. انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ گی، یہ وعدہ کر کے جانا پڑے گا. میں پڑھا رہی ہوں. بیٹا تو خیر نہیں پڑھا، تو بیٹی کو تو لازمی پڑھانا. بیٹی ماشاءاللہ ایک بیٹی جو 9 کلاس میں پڑھ رہی ہے، اور ساتھ میم اس نے پارلر کا مکمل جو ہے کورس کر لیا ماشاءاللہ. اور چھوٹی جو ابھی ہے 12 سال کی، وہ ماشاءاللہ 8 کلاس میں پڑھ رہی ہے. جو سب سے چھوٹی ابھی 4.5 سال کی، اس کو ابھی داخل کروایا ہے. تو شکر ہے اللہ کا. بیٹی ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اتنی بچیاں ہوتی ہیں تو کیونکہ یہ بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئیں، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا. تو بیٹیوں کی تعلیم جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. اپنے آرگنائزیشن میں ہم ان کو میٹرک تک پڑھاتے ہیں. اگر اس سے آگے بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو اوبیسلی ہم پھر اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ پلیز. اور انہوں نے کوئی پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جانا ہوتا، انہوں نے کوئی بہت بڑی ایسی یونیورسٹیز میں نہیں جانا تو جہاں پہ بہت سارے پیسے بیسک. ہاں. سو ماشاء اللہ سے مطلب ان جو سب سے پیاری چیز ہے یہ بیٹی کو پڑھانا ہے. بیٹا بھی ان کا کام کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس کے بھی دل میں یہی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے. ماں مجبور تھی، ماں مظلوم تھی. جو ماں کے ساتھ ہوا وہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ تب نہیں ہوگا جب وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگی. بہت خوب. مجھے فخر ہے آپ پہ سکینہ کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہو، ان کو پال رہی ہو، آپ کسی کی محتاج نہیں ہو. اینڈ تھینک یو ونس اگین مسرت آپا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور اس چیز کا بہت اجر دے رہا ہوگا، اور انہوں نے آپ کو اتنی ہمت دی کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے کہ آپ جیسی اور خواتین کاش ہمارے پاس ہوتی.
2003 میں آپ نے اسٹارٹ کیا آپ نے بتایا, اور اٹس 2023 ناؤ. 20 years. ہاں, اب 20 سال ہو گئے کہ آپ اس فیلڈ میں, اور آپ ایسڈ سروائیور وکٹم سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہو, ان کو جینے کی ایک وجہ دے رہے ہو, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کی وجہ بن رہے ہو. کوئی فرق آیا ہے, کوئی تبدیلی آئی ہے ان 20 سالوں میں, آپ کو لگا؟ اب کیونکہ قوانین کے اندر کچھ ترمیمات ہم نے کی, جس میں سزا کا تعین بھی ہوا, کمپنسیشن کی بھی بات ہوئی, اور اس سال جو ہے وہ ہم نے سندھ کیبنٹ سے یہ اپروول کروائی کہ جو تیزاب سر عام ملتا ہے جی, اس کی بھی روک تھام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو وہ وہاں سے اپروو ہو گیا. اب ہم اس کو اگلے پروونسز میں لے کے جائیں گے. ملک کے حالات ذرا بیٹھیں تو نا لوگ اسمبلیوں میں, تو پھر ہم اس کی طرف بھی توجہ دلائیں گے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کمی آ گئی ہے؟ نہیں, یہ ضرور ہوا ہے کہ رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ گئی ہے. ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں, ایسی بچیاں ہیں جن تک نہ ہم پہنچ پاتے ہیں نہ وہ ہم تک پہنچ پاتی ہیں. بہت سی بچیاں جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار دیتی ہیں, لیکن ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھرو میڈیا, تھرو ورڈ آف ماؤتھ, جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے علاقے میں ایسا یہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے, تو ہماری ٹیم وہاں پہ جاتی ہے, رجسٹر کرتی ہے, اور پھر ہم ان کو بہترین جو میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے وہاں تک لے کر آتے ہیں. مگر کمی مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہے, کیونکہ جب ایسا دل خوش ہوتا ہے کہ ارے یہ تو 2 مہینے گزر گئے, کوئی واقعہ نہیں ہوا, تو اگلے مہینے جو ہے وہ یہاں سے بھی وہاں سے بھی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کہ بس انتظار ہی ہو رہا تھا. مسرت کیا وجہ ہے ابھی بھی اگر اس میں کمی نہیں آئی ہے؟ لاز اسٹرکٹ ہیں, امپلیمنٹیشن شاید اس طریقے سے نہ ہو رہی ہو, میڈیا کا دور ہے, میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خواتین سہ رہی ہیں اس لیے ظلم ہو رہا ہے, یا مرد جو آج دور دراز علاقوں میں ہے وہ آج بھی وہی حیوانیت اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیوں سدھار نہیں آ رہا؟ تعلیم کا فقدان ہے. جو تربیت ہے وہ صرف بچیوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے, تربیت جو ہے وہ گھر کے لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. مطلب ہم کیوں ایک 12 سال کی بچی کے ساتھ 6 سال کا لڑکا جو ہے ساتھ کرتے ہیں کہ جاؤ بہن کے ساتھ جاؤ اور اس کا خیال رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. سو یہ باعث اس بچے کے دماغ میں ڈال دیے جاتے ہیں. یا ایک ماں جو ہے وہ جو اس کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم یہ نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. وہ بیٹی کو یہ نہیں بتاتی کہ خبردار جو تم نے یہ کیا. لیکن مسرت آپا وہ جو بیٹے کی جو حیوانیت ہے, یا جو اس طرح کے گھنونے کاموں میں ملوث ہیں, یا جنہوں نے سکینہ کا یا پروین کا یہ حال کیا, اگر ہم ان مردوں کی بات کرتے ہیں یا ہم تربیت اور تعلیم کی بات کریں, تو اس مرد کی تربیت کرنے والی بھی تو ایک عورت ہے. یہ ایک کتنا بڑا دکھ ہے کہ کاش اس ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت درست کی ہوتی یا اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت پیدا کی ہوتی, تو شاید آج سکینہ اور پروین اتنی مظلوم نہ ہوتی. بالکل. آپ دیکھیں کیا وجوہات ہیں. بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئیں, جہیز کیوں نہیں لے کر آئی, یا جیسے ان کے گھر کا کتنا بڑا گھر ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نظر رکھنا کہ یہ میرے نام کر دو, جان سے ہی مار دینے کی کوشش کرتے. تو یہ اچھا, اب یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے دیکھیں تو یہ چیزیں تو منع ہے. آپ شادیاں کرتے ہیں بڑی عمر کی عورتوں آدمیوں کے ساتھ, یا کوئی آپس کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں اس پہ لڑکی کے اوپر ہی تیزاب پھینکا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مذہب میں منع ہیں. اگر شادی میں خوش نہیں ہیں تو جہاں آپ طلاق دے سکتے ہیں وہاں پہ عورت خلا لے سکتی ہے. بچیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنے ولی کو, یعنی اپنے گھر کے بڑوں کو. جائیداد کی تقسیم اتنی بڑی آیات ہیں, اتنی بڑی سورہ ہے جس پر آپ ایک ایک چیز دی گئی ہے, کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے. تو چلو فرض کرو کہ جہالت ہے اور ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی ایک گھرانے میں, لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچپنے سے ہی بچے کو پڑھا دیا جاتا ہے
मिठाई बांट दी जाती है जब वो कुरान ख़त्म कर लेता है, चाहे बच्ची हो चाहे लड़का हो। उसको समझाने का जो अमल है, कुरान हमने कुरान पढ़ाया और हाथ साफ़ किए, भाई हमें तो अल्लाह ताला ने सवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जहाँ आपके बच्चे शऊर की मंजिलों को छूते हैं, वहाँ पर आपको उनको फ़र्क बताना चाहिए गुनाह और सवाब का। वहाँ पे आपको फ़र्क बताना चाहिए अच्छाई और बुराई का। वहाँ पे आपको रिश्तों का एहतराम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अरे भाई दूसरे भी रिश्ते हैं जिनका एहतराम उतना ही लाज़मी आपने है। इतनी प्यारी बात की है, और मैं यहाँ पे बिफोर क्लोजिंग दिस सेगमेंट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि कितना अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि अपने बच्चों को, अगर आपके हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि आप उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या आप उनको स्कूल नहीं भेज सकते, तो उनको कम से कम आप कुरान सिखा सकते हैं। कुरान तो हम सिखाते हैं, बड़ी सारी आमीन भी होती है, मिठाई भी जाती है, लेकिन कुरान को खुदारा अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाएं, समझाएं उनको, वो जो पढ़ रहे हैं वो उसको समझ सकें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, हमारी किताब क्या कह रही है। इस किताब को चूमें ज़रूर, चूम के इतना ऊंचा मत रख दें कि ये आपकी पहुंच से ही दूर हो जाए। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान से बेहतर तालीम आपको शायद किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। अगर हम यही करने में कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल से कि हम थोड़ी सी बेहतरी लेकर आ सकते हैं। मुसरत, आपका लास्ट मैसेज, एक पैगाम उन ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए जो कि आज भी किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद अपने हुकूक़ के लिए ज़रूर खड़े हों, ज़रूर कहें कि ये ज़्यादती हो रही है। अगर आप समझती हैं कि आपकी बात को कोई समझ नहीं रहा, तो आप उसको, उसका तरीक़ा कार जो है ना वो समझें और उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। तालीम हासिल करें और तालीम के साथ हुनर हासिल करें, क्योंकि जो बाइख्तियार होती हैं वो ख़ुद मुख्तार होती हैं और वो बाएतमाद होती हैं। बहुत खूब, थैंक यू सो मच मसरत आपा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और परवीन और सकीना, स्टे स्ट्रॉन्ग, ये हिम्मत जो है ना ये हमेशा हमेशा ऐसे ही बंधी रहे। कुछ आप आज है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।